تو غامدی صاحب آج کل الحاد کو چیلنج کرتے رہتے ہیں، اور غامدی صاحب الحاد پہ صرف اور صرف اعتراض ایسے کرتے ہیں کہ الحاد کا کوئی مقدمہ نہیں ہے، الحاد کی کوئی بات نہیں ہے، الحاد بس ایسے ہی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں غامدی صاحب. اور ان بچوں کو جو کہ ان کے پاس ایک جینوئن کوسچن لے کے آتے ہیں ایتھیزم کا، جن سے وہ پریشان ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، جن کوسچنز کی وجہ سے جب بچے وہ کوسچن لے کے غامدی صاحب کے پاس آتے ہیں تو غامدی صاحب بجائے ان سوالوں کے جواب دینے کے، غامدی صاحب ان کو آگے سے یہ کہتے ہیں یار الحاد تو کچھ بھی نہیں ہے، ایتھیزم تو کچھ نہیں ہے، یہ جو سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کے ساتھ لوگ کوسچن پوچھ رہے ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا جی، ان سوالوں کو چھوڑ دیں آپ، یہ کیڑے مکوڑوں کے کوسچن ہے. تو غامدی صاحب جو ہے وہ بڑے سیریس طریقے سے انڈر ایسٹیمیٹ جو ہے وہ ایتھیزم جو بڑھ رہا ہے پاکستان میں اس کو کر رہے ہیں. اسی طرح انجینئر خود جو ہے، انجینئر محمد علی مرزا، وہ بھی یہی ٹیکنیک، وہ بھی یہی اپناتا ہے کہ جی الحاد کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر پھر ایک بات ہے کہ ان لوگوں کے پاس آج کل اتنے زیادہ سوالات الحاد پہ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ الحاد پہ یا ایتھیزم پہ اتنے کوسچن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو دنیا میں اس ٹائم جو سب سے زیادہ مصیبت انہوں نے دی ہوئی ہے وہ الحاد نے ہی دی ہوئی ہے. اور الحاد کے کوسچنز جو ہیں وہ اتنے زیادہ آئی اسی لیے رہے ہیں کیونکہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں، لوگ ایتھیسٹ بن رہے ہیں. جب لوگ ایتھیسٹ بن رہے ہیں تو پھر ہی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. تو اس کو برش آف نہیں کیا جا سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا. یہ ایک ریئل ایشو ہے جو ان کے لیے، ان کی نظر سے ایک ایشو ہے. ہماری نظر سے تو یہ ہے کہ بہت سے پرابلمز کا سلوشن ہے. جب پاکستان میں لوگ ایتھیزم کی طرف آئیں گے تو یہ بہت سے پرابلمز کا سلوشن ہوگا، لوگ بدلیں گے، لوگ سمجھیں گے چیزوں کو اور لوگ آگے چلیں گے. تو غامدی صاحب کے خیال میں الحاد کی جو سارا مقدمہ ہے اس کی کوئی بیسس نہیں ہے، وہ لاجیکل نہیں ہے، وہ ایک میڈ اپ ہے، وہ امیجنری چیز ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب امیجنیشن اور میڈ اپ ہونا اسلام میں موجود ہے، یہ الحاد میں نہیں ہے. الحاد جو ہے وہ میڈ اپ نہیں ہے. الحاد کیا ہے؟ الحاد ایک حقیقت کا نام ہے. الحاد کس حقیقت کا نام ہے؟ کہ جب آپ کو خدا کا ایویڈنس نہیں ملتا، آپ کو اسلام کا ایویڈنس نہیں ملتا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی کو الحاد کا نام دیا جاتا ہے. تو الحاد کیا ہے؟ الحاد بیسیکلی ایک ایسی فکر ہے، ایک ایسی سوچ ہے، ایک ایسا وے آف تھنکنگ ہے جس کے اندر آپ ایویڈنس بیسڈ تھاٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. ایویڈنس بیسڈ تھاٹ کیا ہوتی ہے؟ کہ مجھے کسی چیز کا ایویڈنس ملے گا تو میں تبھی اس پہ یقین رکھوں گا. اگر مجھے، یعنی آپ سائنٹیفک ایویڈنس ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ لاجک کی بیس پہ چیزوں کی بڑی اسٹرکٹ اسکروٹنی کرتے ہیں. اب ایک سمپل سی بات ہے کہ دنیا میں کیا میں اور آپ کوئی ایسی بات ماننے کے پابند ہیں یا ہمیں کوئی کمپیل کر سکتا ہے کہ جس بات کا ثبوت نہیں ہے ہم اس کو مان لیں؟ کیا ہم اس بات کو مان سکتے ہیں کہ ایج آف دا یونیورس پہ کوئی پلانٹ ہے، وہاں پہ بہت اینشنٹ ایلین بینگز رہتے ہیں اور انہوں نے ہمیں بنایا؟ تو بات یہ ہے کہ اس بات کو یہ ایک بڑی اسپیسیفک بات ہے. اس بات کا ایویڈنس اگر ہمیں ملے گا تو تب ہم مانیں گے، اگر ایویڈنس نہیں ملے گا تو ہم کیوں کر مانیں گے اس کو؟ ہم کبھی بھی اس بات کو نہیں مانیں گے. تو جو مین بات ہے وہ کیا ہے کہ ایویڈنس ملنا چاہیے، ایویڈنس کے بغیر ہم نہیں مانیں گے. اور ایک بات ہے کہ فرض کریں کہ آج آپ اور میں اس قابل نہیں ہے کہ 13 بلین لائٹ ایئرز اوے کوئی پلانٹ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکیں، یا ہم اس پہ جا سکیں، یا ہم اسے دیکھ سکیں جس سے ہمیں یہ پتہ لگے کہ ادھر کوئی رہتا ہے کہ نہیں رہتا. تو بھائی جب تک ہم اس بات کو دیکھیں گے نہیں اور اپنے تک اس کو پرکھ نہیں سکتے، اس کی اسٹرکٹ اسکروٹنی نہیں کر سکتے، اس کو کوسچن نہیں کر سکتے پراپرلی، اور اس کے لیے ایک سالڈ ایویڈنس جب تک ہمیں نہیں ملتا، تو تب تک آپ پہ اور مجھ پہ کیا اس بات کی پابندی ہے کہ آپ اور میں اس بات کو مان لیں کہ بھائی 13 بلین لائٹ ایئرز دور ایک پلانٹ ہے جس پہ لوگ رہتے ہیں اور انہوں نے ہمیں بنایا؟ تو ہم پہ ہمیں کوئی اس بات کا پابند نہیں کر سکتا. ہم کلیئرلی اس بات کو ڈینائی کر سکتے ہیں، کیونکہ تب تک ہم اس بات کو ڈینائی کرنے میں بالکل ٹھیک ہیں جب تک ہمیں ایویڈنس پرووائڈ نہیں کیا جاتا. اور اگر کوئی شخص بہت بھی انسسٹ کرے تو ہم آگے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار جب تک ایویڈنس نہیں ہے تب تک تو ہم تمہیں بالکل نہیں مان رہے، تم ایویڈنس دو تو ہم مان لیں گے تمہاری اس بات کو. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایویڈنس نہیں آتا، کیا ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ ہم تب تک اس بات کو مانتے رہیں یا تب تک انکار کرتے رہیں؟ تو لاجک اور سائنس کی دنیا میں جب تک کسی چیز کا ایویڈنس نہیں دیا جاتا اسے آؤٹ رائٹ ڈینائی کرنا لاجیکل تھنکنگ ہے.
ایک ریشنل تھاٹ ہے, اسے آؤٹ رائٹ ٹوٹلی ڈینائی کرنا جو ہے کیا, وہ ایک ریشنل تھاٹ ہے, اسے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں جب تک آپ کو اس کا کلیئر ایویڈنس نہیں ملتا. یہ بالکل آنےسٹی پہ ایک مبنی یا آنےسٹی پہ بیسڈ ایک پوزیشن ہے کہ جب تک مجھے کسی چیز کا ایویڈنس نہیں ملتا تب تک میں اس کا 100% انکار کر سکتا ہوں. اگر فرض کریں کہ کوئی خدا بھی ہو اور ہم اس کا انکار کر رہے ہیں اور وہ ہمیں سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں دے رہا, تو خدا ہمیں اس بات پہ قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا کہ تم نے مجھے مانا نہیں, کیونکہ اس نے ہمیں ایویڈنس نہیں دیا. ہم سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو اس لیے نہیں مانتے تھے کہ آپ کا ایویڈنس نہیں تھا. ٹھیک ہے, اگر ایویڈنس ہوتا تو ہم مان لیتے. تو یہ یاد رکھیے کہ اگر میں اور آپ ریشنل بینگز ہیں, کہ ہم ریشنلٹی کی بیس کے اوپر ڈیسیجنز لیتے ہیں, تو پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی خدا نے ہی آپ کو بنایا تو وہ خدا ارریشنل کیسے ہو سکتا ہے. کبھی بھی کسی عدالت میں بھی اگر ایک شخص کو ایک چیز کا نہیں پتا, اس پہ سزا نہیں دی جا سکتی. فرض کریں کہ کہیں پہ کوئی کنسٹرکشن سائٹ ہے اور ادھر بہت زیادہ, کیا اس کو آپ کہتے ہیں, کہ وہاں پہ کسی نے بہت زیادہ کنسٹرکشن اکوپمنٹ پڑا ہوا ہے, وہاں پہ بڑی ڈینجرس انوائرمنٹ ہے اور انہوں نے کوئی بورڈ وغیرہ نہیں لگایا. تو اگر آپ کسی شخص کو کہیں یار وہاں چلا جا, وہاں وہ رستہ اس کنسٹرکشن سائٹ میں سے گزر کے چلتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اسے کہیں گے یار تو وہاں سے گزر کے چلا جا, اور وہ وہاں سے گزر رہا ہو اور وہ بیچارہ وہاں پہ مر جائے, تو کیا اس میں قصور آپ کا ہوگا؟ آپ کا قصور نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ تو یہ جانتے ہی نہیں ہیں, اور کوئی عدالت بھی آپ کو سزا نہیں دے پائے گی, کیونکہ قصور اس کمپنی کا ہوگا جس نے کوئی سائن بورڈز نہیں لگائے, کوئی وارننگ سائنز نہیں لگائے تاکہ لوگ وہاں سے نہ گزریں. آپ کو بھی نہیں پتا تھا, آپ نے کسی کو رستہ بتا دیا اور وہ بیچارہ وہاں پہ مر گیا. تو سمپل بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ جب تک آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی تب تک آپ اس انفارمیشن کی اس پرابلم کے لیے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا, آپ پہ حد نہیں لگ سکتی. تو ایک سمپل بات ہے کہ آج میں اپنی پوری آنےسٹی سے یہ چیز تلاش کروں کہ خدا ہے یا نہیں, اور مجھے خدا نہیں ملتا, میں اپنی پوری آنےسٹی سے تلاش کر رہا ہوں کہ خدا ہے یا نہیں, مگر خدا نہیں ملتا. اب خدا اگر ہے بھی ہے تو خدا مجھے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا. خدا کی گواہیاں دنیا میں کیا ہیں؟ خدا کی گواہیاں قرآن ہے, بائبل ہے, بھگوت گیتا ہے, وید ہیں. یہ ساری وہ کتابیں ہیں جو کہ بالکل ایک نان سینس کے اوپر بیس ہیں, جن کے اندر سینکڑوں ہزاروں سائنٹیفک مسٹیکس ہیں, جن کے ایک ایک صفحے پہ ٹینز آف لاجیکل مسٹیکس ہیں, جو کہ ہسٹوریکل مسٹیک سے لدی پڑی ہیں, جو کہ انسان کی اور اس زمین کی, پہاڑوں کی, دریاؤں کی, سمندر کی ایکچوئل ہسٹری انسان کو بتاتی نہیں ہے. ان کتابوں کی بیس پہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ خدا ہے یا نہیں. ان کتابوں کی بیس کے اوپر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اور بات یہ ہے کہ جب تک خدا کا ایویڈنس نہیں ملتا تب تک میں حق پہ جانب ہوں یہ کہنے میں کہ کوئی خدا نہیں ہے. ہاں, جب ایویڈنس مل جائے گا اس کے بعد اگر میں خدا کا انکار کرتا ہوں تو تب مجھ پہ حد لگ سکتی ہے, تب مجھے اس بات کی سزا دی جا سکتی ہے. مگر یہ بات بھی اللاجیکل ہے. اس بات کی ضرورت کیا ہے کہ کوئی خدا ہے تو اس کو مجھ سے پوجا کرانی ہے, اس کو 5 بار دن میں مجھ سے سجدہ کروانا ہے, اس کو حج کروانا ہے مجھ سے, اور اس نے وہ یہ سمجھتا کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ موریلٹی مجھے لکھ کے دے گا. ٹھیک ہے, یہ اس بات کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, کوئی بھی مذہبی شخص کبھی اس اینگل پہ سوچ کے دیکھے کہ خدا کو اگر سجدے ہم نہیں کریں گے تو خدا کا بگڑے گا کیا. ایک طرف آپ کہتے ہو اللہ بے نیاز ہے, ٹھیک ہے, اس کو کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ پھر میرا اس کو سجدہ نہ کرنا یا میرا نہ اس کو ماننے کو ایک برائی کے طور پہ لکھ کیسے رہا ہے؟ کیونکہ برائی تو وہ ہوتی ہے جس میں کوئی نقصان ہو. اللہ کا کیا نقصان ہو رہا ہے کہ میں اس کی پوجا نہیں کر رہا, میں دن میں 5 بار اس کو سجدہ نہیں کرتا, اس سے اللہ کا نقصان ہو کیا رہا ہے؟ اللہ کو گھاٹا ہو کیا رہا ہے؟ اگر آپ کسی کلب کے ممبر ہیں اور آپ اس کلب میں اپنی منتھلی فی نہیں دیتے تو اس کلب کو تو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ جو پیسے آپ دیتے ہیں اس سے کلب کی ایکٹیویٹیز رن ہوتی ہیں. جو پیسے آپ دیتے ہیں لائبریری کارڈ لینے کے لیے اس سے نئی بکس خریدی جاتی ہیں. جو آپ یونیورسٹی کی فیس دیتے ہیں اس سے یونیورسٹی کی فیسلٹیز کو مینٹین کیا جاتا ہے. مگر مجھے بتائیں کہ آپ اگر 5 بار دن میں نماز نہیں پڑھیں گے تو خدا کے پیٹ میں کون سا درد ہوگا؟ خدا کو کیا ہو جائے گا؟ خدا کو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگر واقعی کوئی ہے بھی ہے. یعنی آپ ایک سمپل سی بات کر لیں, کل کو
कोई एक एलियन स्पीशीज हो बहुत पावरफुल किस्म की, वो एक पूरा प्लेनेट बना के और उसके ऊपर इंसानों को बसा दे, तो क्या अब इंसान उसके अंदर वो दिन रात उनका शुक्रिया अदा करते रहे, दिन रात उनको कहते रहे ओ नौनाकी हम तो तुम्हारे बड़े शुक्रगुजार हैं कि तुमने हमें नया घर बना के दिया, दिन रात ये करते रहे। तो ये एक जानवरों वाली पैट थिंकिंग है कि हम जब आपको जानवर रखते हैं ना, बिल्ली या कुत्ता या कोई भी और जानवर, तो आप क्या करते हैं, आप आमतौर पर क्या कर रहे होते हैं, आप अपने ध्यान में बैठे हुए हैं और वो आके आपसे खाना मांगने लग जाएगा, वो आपकी मिन्नतें करेगा, कभी आपके आगे बोलेगा, कभी आपको जाके दिखाएगा कि भाई मुझे यहाँ पे खाना दे दो, तो वो पूरी वो एक्सरसाइज करेगा, ऐसे वो करेगा जैसे वो वाकई आपके आगे नमाज ही पढ़ रहा है, आपसे दुआएं ही जैसे वो मांग रहा है कि मुझे खाने को दे दो। ठीक है, तो ये क्या इंसान एक ट्रेंड एनिमल है कि उसे भी दिन रात खुदा की इस तरह से दुआएं मांगनी है, तो तभी जाके उसको कुछ मिलेगा? मतलब खुदा ये समझता कैसे है कि इस तरह से चीजें चलेंगी? तो चाहे वो हिंदुओं का भगवान हो, चाहे वो क्रिश्चियंस का गॉड हो, चाहे मुसलमानों का खुदा हो, यहूदियों का हो, किसी और दुनिया के रिलीजन का हो, हमें मौत क्या पड़ी है कि हम उससे मांगे भी, उसकी दुआएं भी मांगे और हर वक्त जो है ना पागलों की तरह उसके पीछे इस तरह से घूमते रहे, तो तभी जाके हमारा को भला होगा। तो भैया ये एक बहुत ही छोटी सोच है कि जिस तरह जिन इंसानों ने खुदा इन्वेंट किया था ना, उनके पास ये बात समझ में आती है कि उनके पास कुछ पेट्स भी थे, कुछ कुत्ते, कुछ बिल्लियां, ठीक है, जो उनकी मिन्नत समाजत करते थे, तो उनको लगता था कि हमारी मिन्नत समाजत बहुत, उनकी मिन्नत समाजत काम करती है तो हमारी भी करेगी। ठीक है, तो ये जो है एक एनिमल बिहेवियर है बेसिकली, ये नमाजें, दुआएं, मिन्नतें, इल्तिजाएं, ये एनिमल बिहेवियर है, ये उस बेबसी और लाइल्मी को जाहिर करता है जो कि इंसान के अंदर, पुराने इंसान के अंदर पाई जाती थी। एक सिंपल सी बात है, जल्जले क्यों आते हैं? जल्जले इसलिए आते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर फॉल्ट लाइंस पे जब मूवमेंट होती है तो जल्जले आते हैं। मगर पुराने जमाने में लोग ये समझा करते थे कि वो जी बदकारी दुनिया में बढ़ जाती है तो जल्जले आते हैं। हजरत मोहम्मद ने भी इसी तरह ही कहा। ठीक है, अब पाकिस्तान में तो कई बार कहते हैं लड़कियां जीन्स की पैंटें पहनती हैं तो जल्जले आ जाते हैं। यही मेन इन लोगों की सोच है, यही एक चीज है जिसकी वजह से सारा तमाशा यहां तक पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं कि सोच बहुत छोटी है, सोच इतनी छोटी है कि वो उसके अंदर इस बात की समझ बूझ है ही नहीं। अब टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो कोई, हम अगर किसी जगह पे कोई बदकारी होगी या औरतें जीन्स पहनेंगी तो उसकी वजह से नहीं हिलती। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स इस वजह से हिलती हैं कि वहां पे नीचे ऐसा मैकेनिज्म होता है कि उन्होंने हिलना ही हिलना है, और चांद पे भी जल्जले आते हैं, मार्स पे भी जल्जले आते हैं, और दुनिया, पूरे यूनिवर्स में जहां भी प्लैनेट्स होंगे जिनकी एक सख्त सरफेस होगी वहां पे जल्जले आएंगे। ठीक है, मीटरआइट स्ट्राइक्स भी होते हैं। अब डायनासोर कौन से गुनाह कर रहे थे कि उनके ऊपर आसमान से तारा गिर गया? नहीं कर रहे थे ना। ठीक है, कौन से जिन थे उस टाइम? और हजरत मोहम्मद की यही एक्सप्लेनेशन है। हजरत मोहम्मद के दौर ये लोग यही समझते थे कि लोग बड़ा गुनाह कर रहे हैं तो उसकी वजह से जल्जले आते हैं। हजरत मोहम्मद ने भी वही गप आगे चला दी। ठीक है, तो जिन्नों को तारे मारे जाते हैं क्योंकि वो आसमान पे बातें सुनने चले जा रहे हैं। तो मतलब कैसी फजूल और बेवकूफाना बातें हैं। तो गांधी साहब के वो चैलेंजेस जो कि गांधी साहब समझते हैं कि वो इल्हाद को दे रहे हैं, अगर थोड़ी सी लॉजिक ली जाए और उस लॉजिक को इस्लाम पे अप्लाई किया जाए या दुनिया के किसी भी दूसरे मजहब पे अप्लाई किया जाए, तो वो एक धड़ाम से ताश के पत्तों के घर की तरह, हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह नीचे गिर जाता है। और यही इस्लाम के साथ होता है, यही क्रिश्चियनिटी के साथ, हिंदुइज्म के साथ, सब मजहबों के साथ यही कुछ होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।